اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دیانتداری۔ دیانتداری جو ہے یہ اس کا دین سے یہ ورڈ نکلا ہے، دان یا دین سے نکلا ہے۔ اس لحاظ سے دیانتدار کو ایماندار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ دیانتدار، دین سے دیانت، اور ایماندار اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ دیانت کے معنی امانت کے ادا کرنے کے ہیں۔ اسلام نے دیانت کے مفہوم کو صرف آپس کے لین دین تک ہی محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ اس کا وسیع معنی مراد لیا ہے۔ مثلاً تولنے میں، بولنے میں، کاروبار کے اصولوں میں اور بیچنے وغیرہ سب چیزوں میں دیانتداری سے کام لیا جائے۔ دیانتداری کا عام مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کوئی چیز کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھواتا ہے تو اس کے مانگنے پر اس کی وہ امانت بالکل ویسے ہی لوٹا دی جائے، یہ دیانتداری ہے۔ اور اس کا متضاد اور یا اپوزٹ خیانت ہے۔ تو یہ دیانتداری کے حوالے سے ہم نے کچھ اس کی بنیادی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی کہ دیانتداری کیا ہے، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک امانت ہے اور اس کو اپنے پاس رکھنا، حفاظت کرنا اور اس کو جوں کا توں لوٹا دینا۔ دیانتداری کے اندر زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اندر جو بھی معاملات ہیں اس میں دیانتداری ہو۔ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی ذمہ داری دی ہے، تو میں اس عہدے اور ذمہ داری کو آسان انداز سے پورا کر رہا ہوں تو یہ دیانتداری کے زمرے میں آئے گا۔ اور اگر میں اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس میں خیانت کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک طالب علم کا معاملہ کیا ہے کہ اس کے اندر دیانت کا پہلو کیا ہے کہ اس کے والدین اس کے اوپر سرمایہ خرچ کر رہے ہیں اور اپنی توانائیاں جو ہیں وہ خرچ کر کے اس کو پڑھانے کی طرف لے کر آ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ اور اگر طالب علم جو ہے وہ اس تعلیم کو اچھے طریقے سے نہیں لے رہا تو اس کا مطلب کہ وہ اپنے والدین کی جو ایفرٹس ہیں، اس کی جو ذمہ داری اس کے اسٹوڈنٹ کے اوپر عائد ہوتی تھی وہ اس کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر رہا۔ تو اسی طرح گھر کے معاملات میں بھی ایک گھر کا سربراہ ہے یا اسی طرح گھر میں ایک بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے، یہ چھوٹے بھائی کی ذمہ داری ہے، تو اس کو یہ اور اسی طرح رشتہ داری کے حوالے سے ہو گیا، دوست احباب کے اندر ہو گیا۔ تو یہ زندگی کے ہر پہلو میں دیانتداری جو ہے وہ اس کا مفہوم لیا جا سکتا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ اگر کسی نے کسی سے کوئی مشورہ طلب کیا ہے، اب وہ اس کا مشورہ اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ جو صحیح سمجھتا ہے وہ اگر دے رہا ہے تو یہ دیانت کے مفہوم میں آئے گا، امانت اس کے پاس رکھوائی گئی ہے۔ اور اب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں۔ تو اس لحاظ سے یہ دیانتداری کا مفہوم جو ہے بڑا وسیع ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم کہ قرآن مجید میں دیانتداری کے حوالے سے کیا رہنمائی دی گئی ہے۔ پھر ہم اس کو دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند مثالیں اور صحابہ کرام کی زندگی سے ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں قرآن کی روشنی میں ہے پہلا پوائنٹ، امانت حوالے کرنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں یہ بیان کرتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتیں اس کے اہل لوگوں کو لوٹا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب تم فیصلہ کرنے لگو، بین الناس، لوگوں کے درمیان،
अन तहकुमू बिल अदल, कि तुम अदल के साथ फैसले करो, कि तुम अदल के साथ फैसला करो। इन अल्लाह निम्मा याइज़ुकुम बिही, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें खूब नसीहत करता है इसके बारे में। इन अल्लाह कान समीअम बसीरा, बेशक अल्लाह ताला तो खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। तो ये पहली आयत के अंदर जो है वो हमें एक बात तो ये समझाई जा रही है कि अमानतें उसके अहल लोगों को दी जाएं। जैसे आज हुकूमत का कारोबार है, उसके मुख्तलिफ ओहदे हैं, उसमें अगर हम ज़ाती, ख़ानदानी या वाकफियत की बुनियाद पर लोगों को जो है वो ओहदे दे दें और उनके अंदर वो अहलियत नहीं है, तो हम वो अमानत में ख़यानत कर रहे हैं। तो इस लिहाज से जो उसके अहल लोग हैं वो उनको जो है वो अमानतें उनके हवाले की जाए, ताकि वो बेहतर तरीके से जो इसका अहल है वो लोगों के दरमियान उस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से अदा करने की कोशिश करे। अगर हम ऐसे शख्स को दे दें जो इस चीज़ की अहलियत ही नहीं रखता, तो वो क्या करेगा, वो अपना भी नुकसान करेगा और जो लोग उसके डिपेंडेंट या जो उससे मुतासिर होने वाले हैं उसकी वजह से, उसकी नाअहली की वजह से, उसका नुकसान भी जो है वो माशरे को उठाना पड़ेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात जो है वो बयान की है कि अमानतें उसके अहल लोगों को, जो उसके हकदार हैं, उसमें रिश्तेदारी या दोस्त अहबाब या इस तरह की कोई चीज़ को जो है, या ख़ानदान या कौम और कबीले को सामने नहीं रखा जाए, बल्कि इस बात को आगे रखा जाए कि वो इस चीज़ का अहल है तो उसको ये दिया जाए। और जब लोगों के दरमियान कोई फैसले करने का मौका है तो उसमें भी क्या है, अदल के साथ जो है वो किया जाए। तो लोगों के दरमियान, यहाँ हदीस में तो ये भी आता है कि अगर तुम्हारे अजीज़ कारब के वो खिलाफ चीज़ जा रही हो या अपनी तुम्हारी ज़ात के खिलाफ जा रही हो, तो फिर भी तुम जो है अदल के साथ जो है वो मामलात को करो। तो ये अल्लाह ताला हमें नसीहत कर रहा है। और अब आ जाए दूसरी तरफ कि कामयाबी वाला अमल है, यानी कि ये इस बारे में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि सूरह मोमिनून की आयत नंबर 8 है, इसकी अगर आयत शुरू से सूरह मोमिनून का आगाज जो हो रहा है वो उसमें इस बात की तरफ जो है वो अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, कद अफलाहल मोमिनून, बेशक कामयाब हो गए वो मोमिन, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू खुजू इख्तियार करते हैं, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। वो लोग जो कामयाब होने वाले मोमिन कौन हैं, जो लग़्व और फजूल बातों से जो है वो एराज करते हैं। तो उसके नतीजे में क्या है कि उसमें ही कामयाब होने वाले मोमिनों की एक सिफत ये बयान की जा रही है, वल्लज़ीना हुम ले अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, वो लोग जो अपनी अमानतों और अपने अहद की रियायत रखते हैं, उनको यानी कि पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये कौन लोग हैं, जो कामयाब होने वाले मोमिन हैं। तो इस लिहाज से ये कुरान मजीद की रोशनी में हम अमानत के हवाले से ये देख लिया कि जो अपनी अमानतों और अपने अहदों की रियायत करने वाले लोग हैं वही असल में कामयाब होने वाले मोमिन हैं। तो पहली होगी अमानतें हवाले करने का हुक्म, दूसरा अमानत कामयाबी वाला अमल है, और अब आ जाएं तीसरा पॉइंट है खयानत की मुमानियत। खयानत की मुमानियत यानी कि खयानत के से मना अल्लाह ताला ने फरमाया है। सूरह अनफाल में ये अब पढ़ा है हुए 9th क्लास में भी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तअलमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह रसूल के साथ खयानत ना करो, व तख़ूनू अमानातिकुम, और अपनी अमानतों में खयानत ना करो, व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। तो ये यहाँ पर दो चीज़ें जो हैं वो बयान की जा रही हैं। एक तो अल्लाह और रसूल के साथ खयानत करने से जो है वो मना किया गया है। अल्लाह और रसूल से खयानत से मुराद क्या है कि अल्लाह और रसूल
کہ جو احکامات ہیں، جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، اس میں کوئی کمی یا زیادتی کر دینا، اضافہ کر دینا یا کمی کر دینا، یہ خیانت ہے۔ یعنی کہ اسے جوں کا تو جو اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی میں جو باتیں ہمیں بیان کی گئی ہیں، انہی کے مطابق ہم اپنے اعمال کو کریں، نہ کہ اس میں کوئی کمی کر دیں، نہ کہ اس میں اضافہ کر دیں۔ اگر ہم کمی کریں گے یا زیادتی کریں گے تو یہ اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد کو پورا صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ اگر وہ حقوق العباد کو جو ہے وہ اب نہیں صحیح طریقے سے ادا کیا جا رہا تو وہ اپنی امانتوں میں خیانت ہے۔ تو یہاں پر وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جانتے ہو، کہ یہ تم اچھے طریقے سے اس بات کو جان رہے ہو کہ میں اس وقت جو ہے وہ کہ اللہ رسول کے حکم کو پورا نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب جو امانت میرے پاس دین آیا ہے اور اس دین کے اندر میں خیانت کر رہا ہوں۔ نماز کا 5 وقت کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جو 24 گھنٹے کے اعمال میں جو ہمیں احکامات دیے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر دوسرے کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ جو امانت ہمارے پاس دین تھا اس کے اندر ہم خیانت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ، اللہ اور رسول نے جو ہمیں حقوق العباد کے حوالے سے، والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ تو ان میں جو ہمارے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں، جو فرائض عائد ہوتے ہیں، ان میں اگر ہم کمی بیشی کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خیانت کی ممانعت جو ہے وہ ہمیں کی ہے۔ تو ہمیں اس کا اللہ تعالیٰ شعور عطا فرمائے اور اپنے اعمال کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آ جائیں، چوتھا ہے صاحب اعتماد کو حکم۔ صاحب اعتماد کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، بس چاہیے کہ وہ ادا کر دے جس کو امانت، صاحب امانت، تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ وہ اپنے رب اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور وہ شہادت کو نہ چھپائے، یعنی کہ گواہی کو نہ چھپائے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی اس کو چھپائے گا، یعنی کہ گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، بس بے شک اس کا دل جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ صاحب اعتماد، یعنی کہ جس کو اعتماد میں لیا گیا، جس کے ذمے کوئی چیز لگائی گئی، اسے چاہیے کہ وہ امانت کو چوں کا توں دوسرے کو ادا کر دے، اور اس میں اللہ جو اس کا رب ہے اس کا تقوی اختیار کرے، اس سے ڈرے۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی کمی بیشی کرے، بلکہ جوں کی توں جو ہے وہ امانت جو ہے وہ جو اس کے ذمے ہیں وہ ادا کر دے، اور گواہی کو نہ چھپائے۔ کیا مطلب، جب تمہیں کوئی موقع آئے اور اب نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کی گواہی اگر چھپا لوں گا تو فلاں میرے دوست کو، میرے رشتہ دار کو فائدہ ہو جائے گا، تو لہذا میں خاموش رہوں، نہیں، اس معاملے میں جو صحیح بات ہے وہ اس کو چھپانا نہیں ہے، اس کو اس کی گواہی دینی ہے جو آپ کے علم میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی اس بارے میں گواہی کو چھپائے گا، یعنی کہ تو اس کا دل جو ہے وہ گناہ گار ہو جائے گا، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جاننے والا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ تو یہ صاحب اعتماد کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ جو امانت اس کے ذمے ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور اس میں چھپانے والا معاملہ نہ کرے۔ اب آ جائیں انبیاء کرام کا خصوصی وصف، یعنی کہ انبیاء کرام کی جو خاص طور پر جو خوبی پائی جاتی ہے وہ قرآن مجید میں یہ سورہ شعراء کی آیت میں بار بار بیان ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی جو ہیں وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، تو اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور وہ اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو، اپنی قوم کو بتاتے بھی ہیں
کہ یہ جو میں اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے امانت ڈالی ہے، امانت کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے، تو لہٰذا میں چوں کی توں وہ بات تم تک پہنچا رہا ہوں، اور اس میں کوئی کمی نہیں کر رہا۔ اسی لیے بار بار اس آیت، اس صورت کے اندر جو ہے وہ فرمایا گیا انبیاء کرام کا جہاں کا تذکرہ آ رہا ہے، بار بار نبی جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت قوم عاد، قوم سمود کی طرف جو انبیاء کرام بھیجے گئے وہ، اور اسی طرح اور انبیاء کرام کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے، تو اس میں وہ بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں، انی لکم رسول امین، یہ لفظ بار بار آیا ہے کہ بے شک میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی کہ جو اللہ کا پیغام میرے پاس آیا ہے اس کی امانت میں امانت داری کے ساتھ اس میں کوئی خیانت نہیں کر رہا، بلکہ جوں کا توں اللہ کا پیغام تمہارے تک پہنچا رہا ہوں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر رہا۔ تو یہ انبیاء کرام کا ایک خصوصی وصف ہے کہ وہ امانت داری کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امانت دار رسول ہوتے ہیں، اس میں وہ ذرا برابر بھی کوئی اپنی خواہش نفس سے بھی کوئی بات اس میں شامل نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس کو جوں کا توں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دی ہے۔ امانت داری ایمان کا حصہ، امانت داری ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا دین ہی نہیں ہے جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایمان ہی ایک ایسی دولت ہے جس کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ مومن گنے جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد اسی ایمان کی روشنی میں ہی ہمارا جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے کہ ہم مومن ہیں۔ دنیا میں تو ہم مسلمان تصور کیے جائیں گے جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو قیامت کے روز ہمارا معاملہ جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہونے والا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، اور اس کا مطلب ایمان کی نفی کر دی گئی کہ اگر امانت داری ہمارے اندر نہیں ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اور جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ عہد کے معاملے میں ہمارے کتنے عہد ہیں، کوئی عہد ایسے ہیں کہ جو ہمارے لکھے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ لکھے ہوئے نہیں ہیں، وہ اخلاقی سطح پر ہیں۔ تو اس لحاظ سے سب سے بڑا عہد تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر، اور کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کہ اب ہماری مرضی نہیں ہے، اب جو تیری مرضی ہے اس کے مطابق ہی ہم زندگی گزاریں گے، یہ عہد ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ ہم عمل کریں گے۔ تو یہ سب سے بڑا عہد ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کلمے کی پاسداری نہیں کر رہے تو ہمارے اندر تو کوئی دین ہی نہیں ہے نا۔ اور اسی طرح یہ دین جو ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل کر کے ہم تک جو ہے وہ دے گئے، اور یہ ذمہ داری بھی لگا گئے کہ اب جو موجود ہیں وہ یہاں جو موجود نہیں ہیں ان کو پہنچائیں۔ تو اب یہ امت کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ یہ دین کو جو ہے وہ امانت کو دوسروں تک پہنچانا ہے، خود اس پر عمل پیرا ہونا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آج امت مسلمہ کا کیا معاملہ ہے کہ وہ خود بھی اس پر عمل پیرا نہیں ہے، اس امانت کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے آن کر رہی، اور نہ ہی اسے دوسروں تک پہنچانے کا اس طرح جو ہے وہ ذریعہ بن رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ شعوری طور پر اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اور ہم اس امانت کو جو ہے وہ اس پر خود بھی عمل پیرا ہوں اور اسے دوسروں تک پہنچانے والے بھی بنے۔ تو یہ تو ہو گیا امانت داری ایمان کا حصہ ہے۔ آگے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محفل ایک امانت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں۔ جیسے اگر کسی
हाँ कोई ख़ास मीटिंग हो रही है और उसमें अब ये बात जो है वो हुकूमत की सतह पर है और ये बड़ी राजदाराना बात है ताकि ये दूसरे लोगों तक ना पहुंचे और दुश्मन तक नहीं ये बात ना पहुंच जाए, तो उसको राज रखना है और अमानत है। तो अब उस महफिल में जो बात कही गई है वो बात जो है वो उसको वो भी अमानत है, ये नहीं है कि उसे दूसरों तक बताता फिरे, ऐसी बात नहीं है कि अगर वो किसी को बता देगा तो वो उसमें खयानत करेगा। इसी तरह कोई दोस्त अहबाब की मीटिंग हो रही है और उसमें ये बात ऐसी है कि भाई अब ये बात जो है दूसरों को नहीं पता लगनी चाहिए, तो अब इसमें इस बात का एहतमाम होना चाहिए कि उस अब वो अमानत जो है वो उस महफिल में की जाने वाली जो बातें हैं वो अब हमारे हमारे पास अमानत है हमारे पास। अब ये है कि हम उसे ऐसे किसी को दूसरे को बताने वाले ना बने। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आदाब सिखाए हैं कि महफिल भी एक अमानत है। इसी तरह देखें मशवरा एक अमानत है। तो जब किसी से मशवरा मांगा जाता है तो अब उसे ये अमानत सुपुर्द कर दी जाती है। क्या है कि अब वो अमानत है तुम्हारे पास कि अब जो तुम खलूस और इखलास के साथ जो सही बात है वो उसको बयान करो। अब ये नहीं है कि इसमें देखो कि बात तो ये है, मुझे मशवरा तो ये देना चाहिए लेकिन ये मैं मशवरा दूंगा तो इससे ये फलां हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नहीं, जो आप सही बात समझते हैं उस बात को जो है वो अब अमानत जो है वो सुपुर्द की गई है, जो तुम खुलूस और इखलास के साथ और जो अपनी समझ बूझ के मुताबिक समझते हो उसका मशवरा दो। ये नहीं है कि उसमें उसके जो बात है उसको छोड़कर मसलत का शिकार होकर उसे कोई और मशवरा दे दो। तो इस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिससे मशवरा किया जाए तो उसको अमानत सुपुर्द की जाती है। जिससे मशवरा किया जाए तो उसको क्या किया जाता है, अमानत सुपुर्द की जाती है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 इरशादात हमने ताला किए। आप देखें चौथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद क्या है, खयानत मुनाफिकत की अलामत है। अब देखें अमानत का ऑपोजिट जो है वो खयानत है, तो इस बारे में हमें ज़ाहिर बात है उसका ऑपोजिट अगर हमें अमानत का जो है वो पता होगा तो तब हम अमानत को सही तरीके से अदा करने लगेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 4 निशानियां बयान की हैं कि मुनाफिकत वाला हमने टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो इसमें ये देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की कितनी निशानियां हैं, 4 हैं कि जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादे की खिलाफ वर्जी करे, और जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे, और जब लड़ाई झगड़ा हो तो बदजुबानी पर उतर आए। तो ये 4 चीज़ें अगर एक शख्स के अंदर पाई जाती हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये चारों पाई जाती हैं तो वो पक्का मुनाफिक है, और अगर उसके अंदर 2 पाई जाती हैं तो वो आधा मुनाफिक है, और अगर एक पाई जाती है तो वो 1/4 लेवल का जो है वो मुनाफिक है। तो इस लिहाज से वो चाहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगे जो इरशाद का है कि वो चाहे नमाज पढ़ता हो, रोज़े रखता हो और अपने आप को मुसलमान तस्वर करता हो, तो इससे हमें अंदाज़ा है होना चाहिए कि एक जो ईमान वाला शख्स है उसको उसके पास सबसे बड़ी दौलत क्या है? उसके पास सबसे बड़ी दौलत ईमान की है, और उसको ये फ़िक्र होती है कि ये मेरी ईमान की दौलत जो है वो मुझसे छिन ना जाए। तो इसमें झूठ वाला अमल हमारे अंदर अगर पाया जाता है, हम बात करते हुए झूठ बोलते हैं, तो उसमें ये इसका मतलब है ये मुनाफिक की एक निशानी है। और वादा करे तो वादे की खिलाफ वर्जी करे। वादे के मुतालिक हम देख चुके हैं कि सबसे बड़ा वादा तो हमने अल्लाह से किया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर, और फिर इसी तरह हम अगर किसी से वादा कर लें, दुनिया में कोई अहद कर लें, तो उस अहद को पूरा करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह अमानत, दीन हमारे पास अमानत है सबसे बड़ी बात, तो उसको यूं का त्यों उस पर अमल पैरा होना और उसको दूसरों तक पहुंचाना, ये सारा मामला जो है ना ये अमानत है। और इसी तरह दुनिया के मामलात में भी लोगों के साथ अगर कोई अमानत रखी गई है, जैसे हमने अभी उसके मुख्तलिफ पहलू देखे हैं, तो उसमें खयानत जो है वो नहीं होनी चाहिए। और चौथी बात जो है कि जब कोई लड़ाई झगड़ा हो तो उसमें गालम गलोच पर या बदजुबानी पर उतर आए तो ये वाला
رویہ نہیں ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 منافق کی جو ہیں وہ نشانیاں ہمارے سامنے آئیں۔ اب آ جائیں 5واں پوائنٹ ہے امانت کا ضیاع اور قیامت۔ جب امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا امانت ضائع کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عہدہ اور حکومت غلط لوگوں کو سونپ دی جائے تو امانت ضائع ہوتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ امانت کا ضیاع جو ہے، امانت اگر ضائع ہونے لگ جائے معاشرے کے اندر، وہ کسی بھی سطح پر ہو، عہدہ یا حکومت یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، اگر ہم اہل لوگوں کو، آگے ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا کہ اگر اہل لوگوں کو اگر ہم نہیں دیں گے تو وہ کیا کرے گا، وہ اس امانت کے اندر جو ہے وہ خیانت کرے گا، یا اس کی وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ احسن انداز سے پورا کر سکے۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے تو امانت ضائع ہونے کا معاملہ ہے، اور پھر قیامت کا انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اس کی سزا جو ہے وہ تمہیں دے اور قیامت برپا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے اور اس چیز کا خیال کرنے کی توفیق دے۔ دیانتدار تاجر کا مقام۔ تو دیانتدار تاجر جو ہے قیامت کے روز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیانتدار تاجر قیامت کے روز صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ ہوگا۔ یہ 3 چوٹی کے لوگ ہیں نا، انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا عہدہ، بڑا جو وصف ہے جو انسان اس کو حاصل کر سکتے ہیں اہل ایمان، وہ صدیقین ہیں، اور دوسرے شہداء جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس بات کی گواہی دیتے ہوئے اس بات کو جائیں کہ اللہ اور رسول کے مطابق اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کر رہے ہیں، اور اگر اپنی جان بھی اس کی خاطر دینی پڑے تو وہ دے کر جائیں، یہ شہداء ہوں گے۔ اور صالحین کون ہیں؟ جو صالحین جو نیک لوگ ہیں۔ تو دیانتدار تاجر جو ہے اگر تجارت کر رہا ہے اور اس میں دیانتداری کر رہا ہے، اس میں خیانت نہیں کر رہا، تو وہ ان 3 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہوگا۔ اب آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات جو ہیں وہ دیانتداری کے حوالے سے جو ہے وہ مطالعہ کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیانتداری کے حوالے سے حجر اسود کا واقعہ تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ تعمیر کیا گیا دوبارہ سے۔ تو جب حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ، تنصیب یعنی کہ اس کو رکھنے کا معاملہ آیا تو ہر قبیلے نے کہا کہ یہ سعادت ہم مجھے ملنی چاہیے، اور ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ یہ مجھے ملے۔ تو اس کے لیے یہ جیسے ہوتا ہے کہ ہر کوئی کوشش یہ کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے یہ موقع دیا جائے، تو اس میں آپس میں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو گیا، تلواریں نکل آئیں۔ پھر بالآخر یہ طے ہوا کہ کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے حدود میں یعنی کہ اس گھر میں داخل ہوگا تو اس کو جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، اس کو جو ہے وہ سارے قبیلے والے تسلیم کریں گے۔ تو اس پر جب اگلے دن جو ہے وہ اس بات کا انتظار ہونے لگا کہ دیکھیں کون سب سے پہلے جو ہے وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے، تو اس میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو تمام لوگ جو ہیں پکار اٹھے کہ یہ تو ہمارے امین لوگ ہیں، امانت دار شخص ہے، یہ تو ہمارے اندر صحیح فیصلہ کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا کیا کہ حرم کعبہ میں ایک چادر بچھائی اور اس کے اندر جو ہے حجر اسود کو رکھا، تو سارے قبیلے والوں کو کہا کہ یہ چادر جو ہے وہ اٹھائیں، اس کے ٹکڑوں اور اس کے چادر کو جو ہے وہ تھام لیں، اور اسے اٹھا کر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے دیوار کے ساتھ پاس لے آئیں۔ اور اس کو جب وہ پاس لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو جو ہے وہ سے اٹھا کر جو ہے وہ اس میں رکھ دیا، اور تمام لوگ جو ہیں اس پر راضی ہو گئے اور خوش ہوئے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑے احسن انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ادا کر دیا ہے۔ اب آ جائیں ہجرت مدینہ اور امانتوں کا خیال۔
یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو ہے وہ مکہ میں دعوت دی. جب وہ مکہ والوں نے آپ کو جو ہے وہ قتل کی سازش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ جو ہے وہ چلے جائیں. تو اس میں ابھی اس وقت بھی لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں. تو اب ہجرت کر کے جانے لگے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے جو ہے وہ یہ کام لگا کر گئے کہ تم جو ہے یہ امانتیں ہیں، میں تو جا رہا ہوں تو تم یہ امانتیں جو ہیں یہ لوگوں کو حوالے کر کے تو پھر تم مدینہ کی طرف ہجرت کرنا. تو یہ اس صورتحال میں بھی کہ جہاں آپ کے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں اور لوگ آپ کے جان کے در پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے وہ امانتیں جو آپ کے ذمے جو لوگوں نے عرفائی ہوئی تھیں ان کو ادا کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ذمہ داری دے کر گئے. تو یہ ہجرت مدینہ کے حوالے سے بھی ہو گیا کہ امانتوں کا کس طرح آپ کو خیال تھا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور حضرت خدیجہ سے نکاح، یہ بھی آپ کو علم ہے کہ یہ بھی نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامیاب اور امین تاجر کوئی نہیں تھا عرب میں. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال تجارت دے کر شام کی طرف بھیجا تو بے شمار نفع ہوا. واپسی پر اپنے غلام میسرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیانتداری کی بات سن کر متاثر ہو گئیں اور نکاح کا پیغام بھیجا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا. تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثالیں ہیں. اسی طرح صحابہ کرام کی بھی بے شمار مثالیں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کے دور حکومت کے حوالے سے دیکھ لیں اور دیگر خلفائے راشدین کے دور میں کہ انہوں نے بھی اس بار امانت کو اور صحابہ کرام کو جب یہ ذمہ داری دی جاتی تھی تو حکومت اور عہدے کی کوئی، تو وہ اس کو پہلے سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن جب اس کو قبول کر لیتے تھے تو پھر اپنے آپ کو ہلکان کر لیتے تھے اس کام کے لیے کہ یہ امانت ہمارے ذمے ہے تو اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے. تو یہ سیرت صحابہ کا مطالعہ بھی ہمارے لیے بڑا مفید رہے گا کہ ان کی زندگیوں کو اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں بھی ہمیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشنی ہے، جو اسوہ ہے، وہ جھلک ان کے اندر بھی بتمام کمال جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی. تو اب آ جائیں دیانتداری کے کچھ فوائد ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ معاشرے میں عزت ہے. ایسے لوگوں کی جو دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو معاشرے کے اندر ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے، لوگ اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں. اعتماد میں اضافہ کہ لوگ جو ہیں اعتماد جو امانت داری کا معاملہ کرتا ہے اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے اس کو جو ہے وہ اپنا سرمایہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کاروبار میں شراکت داری کے حوالے سے بھی بڑی خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے کہ یہ خیانت نہیں کرے گا. اسی طرح کاروبار اور تجارت میں ترقی، تو کاروبار اور تجارت میں بھی ترقی جو ہے وہ ایسے لوگوں کی جو ہے وہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا امانت دار ہے، یہ کوئی ملاوٹ نہیں کرتا، کوئی خیانت نہیں کرتا، کوئی غلط بیانی نہیں کرتا، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار کرنا جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، کاروبار جو ہے وہ اور تجارت میں ترقی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے نا کہ آپ تجارت کرنے کے لیے جو ہے وہ سامان لے کر جا رہے ہیں اور بارش ہو گئی راستے میں. اب آپ کے پاس جو غلہ تھا وہ گیلا بھی ہو گیا، کچھ خشک تھا، تو لوگوں نے کیا کیا، منڈی میں جو ہے وہ سامان لگایا اور گیلا اور خشک جو ہے وہ مکس کر کے جو ہے بیچنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامان کا کیا کیا کہ ایک طرف جو ہے وہ جو گیلا غلہ تھا، نمی جس میں آ گئی ہوئی تھی، اس کو علیحدہ ڈھیری لگا دی اور جو خشک تھا وہ اسے علیحدہ لگا دیا اور اس کو اس انداز سے بیچا کہ بھئی یہ خشک ہے اور یہ گیلا ہوا تو اس کی قیمت کم ہے. تو اس طریقے سے آپ نے، تو لوگ جو ہیں وہ پھر اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں. باہمی محبت اور اخوت، دیکھیں جب معاشرے کے اندر جو ہے وہ امانت داری والا رویہ ہوگا تو آپس میں پیار اور محبت جو ہے وہ بڑھے گی اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا
امانت کے حوالے سے جب اس میں خیانت نہیں کریں گے تو آپس میں محبت بھی بڑھے گی اور بھائی چارہ بھی ہوگا اور یہ آگے بڑھے گا. اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی خیانت والا پہلو آ جائے، امانت داری کے اپوزٹ ہو جائے، تو پھر اس سے آپس میں لڑائی جھگڑا، نفرت پیدا ہوتی ہے اور آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح آگے دیکھیں، 5واں پوائنٹ ہے جو فائدہ ہے وہ دونوں جہاں کی کامیابی. کہ دونوں جہاں کی کامیابی جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور اس کا ہی رزلٹ جو ہے وہ آخرت میں ہے. کہ اگر ہم امانت داری کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہوئے 24 گھنٹے کے اعمال کرتے ہوئے امانت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی، آخرت کی بھی کامیابی انشاءاللہ نصیب ہوگی. جی، اب یہ انگلش میڈیم اسٹوڈینٹس میں سے کوئی بچہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس وقت موجود ہے. یہ حذیفہ ہے نا؟ جی دیکھیں، آنیسٹی کے حوالے سے یہ لٹرل میننگ آف آنیسٹی ہے، دیانتداری کا مفہوم ہے. اکنامک اینڈ سوشل ریلیشنز جو ہے معاشی اور معاشرتی تعلقات پیدا ہوتے ہیں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ بھی پڑھ لیا ہوا ہم نے. سکسیسفل ان دس ورلڈ ایز ویل ایز ان دا ورلڈ ہیئر آفٹر، دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ والذین، اور جو اب امانتوں میں اپنی رعایت رکھتے ہیں، کہ دوز ہو faithfully observe their trust and their convenience. تو اسی طرح دا ٹائٹل آف دا پروفٹ الامین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل یہ تھا. اور کنٹینٹس آف کنورسیشن ان کمپنی، محفل میں کی جانے والی باتیں بھی، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یہ بھی امانت ہے. اسی طرح امپورٹنس آف آنیسٹی، اس کی آنیسٹی کی جو ہے وہ دیانتداری کی جو ہے وہ اہمیت جو ہے وہ دیکھیں کہ اس میں کیا ہے. اور اسی طرح سائنز آف ہپوکریٹس، منافق کی نشانیاں جو ہیں وہ ہم 4 پڑھ چکے ہوئے ہیں. کمانڈز آف اللہ المائٹی، اللہ کے احکامات ہیں. یہ سورہ مختلف صورتوں کے اندر جو ہے وہ اس کے بارے میں امانتداری کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ریونج آف ایول ان گڈنس، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا، یہ بھی. اور اسی طرح ریٹرن آف ٹرسٹ، امانت کی ادائیگی جو ہے وہ یہ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں. دا فیتھفلنس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے حوالے سے ہم نے کچھ واقعات پڑھے. آنیسٹ ایڈوانٹیجز اینڈ افیکٹس، دیانتداری کے فائدے اور اس کے اثرات کیا ہیں، یہ بھی ہم نے تفصیل سے پڑھے ہیں. تو اس کا سمری کیا ہوئی کہ in the early times the preaching of Islam in remote areas was through the trust of Muslim traders. Today non-Muslim traders revered their business and were tied to world markets by honesty. Although honesty is just a policy of non-Muslim business, honesty is the source of faith for us. Allah bless us honesty in all the fields of life. یہ بیٹا آپ کے سامنے جو ہے وہ آنیسٹی کے حوالے سے بات آ گئی کہ ہم نے یہ امانت والا ٹاپک جو ہے وہ الحمدللہ مکمل کر لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب اجازت دیجیے، اگلے لیکچر میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم.